وعلیکم السلام، اگر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اگر صاحب آپ سے سوالات تو 5-6 ہیں، لیکن چلے میں ایک ہی سوال کر لیتا ہوں. وہ مستری صاحب کی ویڈیو میں سے ہی میں نے اخذ کیا تھا. مستری صاحب کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اور ابو بکر کی جب صلح ہوئی تو اس وقت ابو بکر رو پڑے تھے، اور مولا علی علیہ السلام نے ابو بکر سے فرمایا کہ اس امر خلافت میں جو فضیلت اللہ نے آپ کو ہم پر دی ہے، ہم اس پر آپ سے حسد نہیں کرتے، بلکہ ہم اس وجہ سے آپ سے ناراض تھے. کہنے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ آپ نے یہ جو خلافت قائم کی ہے، اس امر خلافت میں آپ نے اس مشورے میں ہمیں شامل نہیں کیا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو مولا علی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس تھے، انہوں نے فرمایا کہ بنی ہاشم کے چہرے میں موت کے وقت پہچانتا ہوں. تو یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب وقت قریب ہے، تو آؤ علی ہم حضور سے خلافت مانگ لیتے ہیں. تو حضور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حضور سے خلافت نہیں مانگوں گا. ہاں بھائی یہ سب مخالفین کے احادیث ہیں. آپ مخالفین کے احادیث کو نقل کر رہے ہیں، عائشہ کی حدیث کو نقل کر رہے ہیں. اس میں کیا کون سی حجت ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ بخاری کی حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا. میں روایت دکھاتا ہوں آپ کو، آپ سن لیجیے آن لائن. ٹھیک ہے جی آن لائن سن لیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ. اگر معاف کیجیے گا، کاٹنے کے بعد آپ نے کہا آغا جی. فون کٹ چکا تھا، آپ نے کہا آغا جی. معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ میرے بھائی. دیکھیں وہ جس حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں وہ عائشہ کی حدیث ہے، وہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے. کتاب ہے کون سی؟ ہاں بخاری. چاپدار احیاء تراث العربی. ٹھیک ہے نا، صفحہ نمبر 749 یہ حدیث ہے. اس میں بات بہت ہے، حدیث لمبی ہے. وہ عائشہ کی حدیث ہے، ان عروۃ عن عائشہ. اور جس جملے کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ فارسل الى ابي بكر ان ائتنا ولا ياتنا احد معك كراهيه لمحضر عمر فقال لا والله لا تدخل عليهم وحدك. قال ابو بکر وما عصيتهم ان يفعلوا بي والله لآتينهم. تو یہ حدیث کافی لمبی ہے. اس میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد لوگ ان کی عزت نہیں کرتے تھے. عائشہ کے یہ سب باتیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ بہت زندگی ان کے لیے تنگ ہو چکا تھا، دنیا ان کے لیے بہت، کیونکہ رہنا مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ آؤ ابو بکر کے ساتھ صلح کرتے ہیں. تو انہوں نے ابو بکر کو بلایا کہ آ جاؤ، اور عمر نہ آئے کیونکہ عمر کے چہرے سے ان کو نفرت تھی. کراہیت لمحضر عمر کے آنے سے ان کو کراہیت تھی، نفرت تھی عمر سے. عمر نے کہا کہ اکیلے نہ جانا ادھر. ابو بکر نے کہا کیوں، مجھے کیا کر دیں گے؟ نہیں کچھ نہیں ہوگا مجھے، میں جاؤں گا. تو دشمنی تو ہے نا، دشمنی ہے کہ عمر کو اتنا ڈر ہے کہ نہ جاؤ. پھر وہ آتے ہیں، ابو بکر آتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بلے فدخل علیہم ابو بکر انا قد عرفنا فضلك وما اعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله اليك. ہم یہ کہتے ہیں، عائشہ کہتی ہیں کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر سے کہا، ابو بکر سے کہا کہ ہم آپ کی فضیلت کو جانتے ہیں اور جو اللہ نے تجھے دیا ہے، اور تیرے پاس جو خیر ہے ہم اس کی رغبت نہیں رکھتے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے. ولکنک استبددت علینا بالامر. اور یہ جملہ جو ہے نا وہ ترجمہ نہیں کرتے آپ کو. استبددت علینا بالامر، آپ نے امر خلافت ہماری جگہ آپ نے قبضہ کیا ہے. ہماری جگہ آپ نے خلافت پہ قبضہ کیا. ٹھیک ہے نا. کہاں آپ کو جو اللہ نے دیا ہے ہم اس کی جو ہے رغبت نہیں کرتے، اس کا مقابلہ نہیں کرتے، لیکن خلافت کا حق آپ نے ہم سے لیا ہے. استبددت علیہ وکننا نرى لقرابتنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیبا. اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کی وجہ سے ہم اس کو اپنا حق سمجھتے تھے. ہم یہ خود کہہ رہا ہے, عائشہ کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, حتی فاضت ابو بکر رونے لگا. اور یہ حدیث شیعہ کتب میں بھی ہے, اور شیعہ کتب میں یہ بہت مختلف ہے. شیعہ کتب میں یہ بہت مختلف ہے. کنورسیشن کیا ہوا وہاں پر ابو بکر کے ساتھ, وہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو وہ بہت مختلف ہے. اچھا, ایک چیز آپ سے یہ کنفرم کروانی تھی, جب ہم کسی کو مخالف کی کتاب سے کوئی ریفرنس دیتے ہیں تو مخالف یہ اعتراض کرتا ہے, اس کا آپ نے پہلے جواب بھی دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو مان رہے ہو تو پھر اس پوری بک کو مانو. مطلب مسئلہ یہ جب پہلے مناظرے ہوتے تھے یا جب ڈبیٹ ہوتی تھی, ان کے ہی مذہب کے جو آپس کے علماء تھے پرانے, تو ان میں بھی یہ اصول ہوتا تھا کہ پوری کتاب کو نہیں ماننا, مطلب مخالف کو بس اتنا ہی ماننا ہے کہ جتنا کہ ہماری دلیل کے لیے کافی ہے. اور یہ اسی طرح سے کیا یہ کفار کے درمیان میں بھی یہ اصول ہے کہ مخالف کو جب بھی دینا ہے اس کی کتاب میں سے دینا ہے جواب, اور پلس اس کی پوری کتاب ماننا, یہ کوئی حجت نہیں, دلیل نہیں. تو بات تو واضح ہے نا, کیونکہ یہ بھائی عوام فریبی کرتا ہے نا, عوام کو دھوکہ دینے کے لیے, کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہماری پوری سب کتابوں کو مان لو. یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ تم خود اپنی پوری کتابوں کو نہیں مانتے, تمہارے اپنے علماء مثلا کوئی شخص البانی ہے مثلا, وہ نسائی کے کچھ حدیث کو صحیح مانتا ہے, کچھ کو صحیح نہیں مانتا. اب یہ تو کوئی البانی سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو نے نسائی کے مثلا 500 حدیث کو قبول کیا تو بقیہ کو بھی تجھے قبول کرنا پڑے گا. یہ بالکل ایک احمقانہ بات ہے. آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں دنیا میں, قرآن کے علاوہ کسی شخص نے کتاب لکھا ہے نا, اگر وہ معصوم نہیں ہے, کسی شخص نے کتاب لکھا ہے, تو اگر اس کا ایک جملہ صحیح ہے, لازمی نہیں کہ دوسرا جملہ بھی صحیح ہو. اگر آپ نے ایک جملے سے اتفاق کیا ہے تو پورا آخر کتاب تک اس اتفاق کرنا ہوگا. یہ تو کوئی اس چیز کا مطالبہ آپ سے نہیں کر سکتا. یہ تو بالکل بچگانہ بات ہے. آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, کوئی آپ کا تھیسس ہے, تھیسس پہ آپ دلیل لے کے آتے ہیں, تو اس کا مطلب اگر فلانی کتاب کا ریفرنس دے دیا, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کتاب میں جتنی باتیں ہیں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں. اس کتاب کے جن جملوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں میں اتفاق کرتا ہوں, باقی سے میں اتفاق نہیں کرتا. یہ کوئی عقلی دلیل, شرعی دلیل یا کوئی دنیاوی دلیل اس بات پہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کتاب کے مثلا کوئی شعر ہے, شعر کا کتاب ہے, کوئی خبر کی کتاب ہے, تاریخ کی کتاب ہے, اگر اس کے ایک چیپٹر سے اتفاق کیا تو لازمی ہے کہ سب وہ پورا آپ کے نزدیک صحیح ہے. یہ ایک بکواس بات ہے بھائی, صحیح ہے نا؟ جزاک اللہ. یا علی مدد. یہ لوگ ہمیں ہنساتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں شیعوں سے کہ بھائی جماعت عمریہ ہمیں ہنساتے ہیں, ماہ محرم میں ہم نہیں ہنسنا چاہتے, لیکن ان کا جو کامیڈی ہے نا, پورا مذہبی کامیڈی ہے. ان کی جو کامیڈی ہے اس کا بے انتہا ہے. یہ جب بھی استدلال کریں وہ کامیڈی بن جاتی ہے. تو ہنسی تو ہمیں آتی ہے بار بار, معذرت کرتے ہیں بھائی.